بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور کوارنٹائن کو انجوائے کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ پڑھ رہے ہیں۔ سو اسٹارٹ کرتے ہیں پھر۔ آج ہمارا ہے لیکچر نمبر 14 اینڈ پاکستان اسٹڈیز کے ریفرنس سے آج ہمارا فرسٹ لیکچر ہے۔ اس کو ہم ایز اے انٹروڈکشن آج دیکھیں گے، اپنی کورس آف لائن ڈیزائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ لوگ بھی دیکھیں اور جو آپ کو بہتر لگتا ہے آپ مجھے بتائیں، اور اس میں ان شاء اللہ تعالیٰ امینڈمنٹ کر لیں گے، ایڈیشن کر لیں گے ایکسٹرا ٹاپکس کا جو امپورٹنٹ ہوں گے، نیسیسری ہوں گے آپ لوگوں کے لیے۔ یہ دیکھیں ہمارے پاس جو سیکنڈ سلائڈ ہے انٹروڈکشن کے حوالے سے، اس میں ہمارے پاس جو کورس آف ہے پہلا وہ ہے پری اسلامک عرب ہند ریلیشن، کیونکہ انڈیا کا اور عرب کا، ان کے ہندوؤں کا اور عرب، یہاں پر اسلام سے پہلے کی بات کی جا رہی ہے، آفٹر اسلام نہیں۔ اور میں یہ کہوں گا کہ دو نان بلیورس نیشنز کون سی تھیں، ان کا آپس میں کیسا ریلیشن تھا، آیا ریلیشن تھا بھی یا نہیں تھا، اگر تھا تو اس کی کیا نوعیت تھی، کیسے لوگ تھے، ان کے تعلقات کیا تھے، کیا ٹریڈ سے ریلیٹڈ تھا، ایکسپورٹ امپورٹ ہوتی تھی، یا کوئی کلچرل ان کا آپس میں دوسرے کا کنیکشن تھا، اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ اور یہ بھی کہ وہ کس طرح یہاں پر آئے ہندوستان میں، اور یا ہندوستان والے سب کانٹیننٹ والے عرب کی زمین پر کیسے پہنچے۔ پھر ہمارے پاس سیکنڈ مطلب ہے وہ ہے اسلام سب کانٹیننٹ، یہ ہے کہ اسلام کے بعد سب سے پہلے کون یہاں پر پہنچا ہند میں، سب کانٹیننٹ میں کون پہنچا، اس کی ریزن کیا تھی اور اس کے کازز کیا ہوئے۔ تو ہمارے یہاں پاس اگر چھوٹا سا یہاں کو کیوں دوں تو ہمارے پاس نکلتا ہے دا ارائیول آف محمد بن قاسم، کہ محمد بن قاسم آیا تھا، آپ سب کو پتا ہے، لیکن اس سے بھی پہلے آ چکے تھے، وہ ہم دیکھیں گے اس میں انشاءاللہ۔ پھر دیکھیں گے ہم کہ مسلم رولرز ان سب کانٹیننٹ کے مسلمان حکمران جون سے تھے، جنہوں نے یہاں پر اپنی قومتوں کی، سلطنتوں کی بنیاد ڈالی ہے، کون کون تھے۔ بریفلی اس کا انٹروڈکشن دیکھ لیں گے، جیسے کہ لودھی تھے، تغلق تھے، غزنوی خاندان تھا، قطب الدین ایبک تھا، ان کے بارے میں ہم تھوڑا سا پڑھ لیں گے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو سب سے بڑا ایک ملتا ہے وہ ہے مغلز ان انڈیا، کہ مغل جو آئے تھے، جن میں سے آپ کو پتا ہے ظہیر بن بابر پائنیر تھا، ہمایوں تھا اس کا بیٹا، اس کے بعد ذرا سا گیپ آیا بیچ میں شیر شاہ سوری کی طرف سے، 10 سال رہا اور 5 سال اس کے بیٹے نے حکومت کی، پھر ہمایوں دوبارہ آیا، یہ مائگریٹ کر گیا تھا، فلی فرام ہند ٹو پرشیا، ایران چلا گیا تھا یہ، پھر انہی کی سپورٹ پر یہ واپس آیا۔ پھر اس کے بعد اس کا بیٹا اکبر تھا، جس کو لوگ دی گریٹ کے نام سے جانتے ہیں، دی گریٹ اکبر، اور تقریباً دنیا میں 2 لوگوں کو دی گریٹ کہا گیا ہے، ایک الیگزینڈر دی گریٹ اور دوسرا اکبر دی گریٹ۔ پھر ہمارے پاس ہے دا ڈاؤن فال آف مسلم کلچر، یہ ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ آپ نے اکبر کے بارے میں یہ پڑھا ہوگا کہ بہت بڑا ایک پولیٹیکل لیڈر تھا، اس کی پالیسیز بڑی زبردست تھیں، بہت زیادہ اس نے مسلم امپائر کو ایکسپینڈ کر دیا تھا، ایکسپینشن بہت زیادہ ہوئی تھی، لیکن ہم نے اس کا ایک دوسرا اسپیکٹ نہیں دیکھا کہ اس کے دور میں کون کون سے جسے کہتے ہیں سرکمسٹانسز تھے جس کی وجہ سے ہمارا جو مسلم کلچر ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو سکا صحیح کے سامنے، وہ ہم دیکھیں گے اس کے اندر۔ جیسے کہ اس کی تعلیمات تھیں، اس نے بہت سے ہندوسٹک کلچر کو اپلائی کر دیا اپنے اندر، اس کے علاوہ اور بھی بدھسٹ کے، زینسٹ کے، میگینز کے، ان سب کلچرز کو ہندوستان میں انٹروڈیوس کروایا، پھر اپنا ایک نیا ایک دین، اپنا ایک کینن جو سا تھا وہ بنا دیا۔ پھر یہ کہ مسلم کلچر ختم ہو رہا تھا، مسلم سیولائزیشن ختم ہو رہی تھی، لوگ تنگ آ رہے تھے، اپنا ہی دین ایجاد کیا جا رہا تھا، دین اکبری جسے کہتے ہیں، دین الہی کہتے ہیں، بہت سے لوگوں نے اس کو ایتھیکل لا کا قرار دیا ہے،
جبکہ ایسا نہیں تھا. یہ ایک پورا ایک جسے کہتے ہیں نا ایک ریوائول سمجھ لیں آپ کو کرنا چاہ رہا تھا اسلام کا کہ اب 1000 سال پورے ہو گئے ہیں تو اب ایک نیا جو سا ہے نا پائنیئر چاہیے جو اسلام کو نئی بنیادوں پر کھڑا کر سکے. ایک نیا دین چاہیے. تو اس نے اس طرح کی کوشش کی تھی. ظاہر بات ہے کہ اسلام کے اندر جب کوئی تبدیلی آئے گی تو وہ اس کو ایک دم تو نہیں آنے دیں گے. تبدیلی اگر اچھی ہوگی پھر تو اس کو ہر کوئی ایکسیپٹ کر لیتا ہے. لیکن اگر یہ کنسٹرکٹیو نہ ہو ڈسٹرکٹیو رول ادا کرے تو پھر نیچر بھی جو انسا ہے نا اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ احمد سر ہندی کو پیدا فرمایا. انہوں نے اکبر کے دور کے لیے ایک پھر موسیٰ بنایا. اسے کہتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہے اور میری دور کا فرعون ابو جہل تھا. تو سمجھنے کہ سب کانٹیننٹ کے اندر جو سا ہے وہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو موسیٰ کا کردار ادا کرنا پڑا تھا. موسیٰ علیہ السلام کا کہ انہوں نے اکبر کو جو سا تھا لگام ڈالی تھی. اگرچہ اس کے دور میں کچھ کر تو نہیں سکے تھے کیونکہ وہ خود ابھی پریپریشن کے مرحلے میں تھے. ان پروسیس تھے ان کے ابھی اسٹرگل ہارڈشپس وغیرہ اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے پریپیئر کر رہے تھے. پھر انہوں نے جہانگیر کے دور میں اپنی جتنا فلی پاور یوٹیلائز کی مختلف طریقوں سے کی. وہ کیا پروسیس تھے وہ کیا میتھڈالوجیز تھیں ان کی کیا اپروچز تھیں اس کے بارے میں ہم بات کریں. پھر اکبر کے بعد شاہ جہاں تھا. اکبر کے بعد جہانگیر تھا. جہانگیر کے بعد شاہ جہاں. پھر اورنگزیب آیا. اور اورنگزیب کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ بہت سی باتیں مشہور ہیں کہ وہ پیور جسے کہتے ہیں نا ایک قسم کا بائسڈ قسم کا مسلم تھا جس نے ہندوؤں کو دوسرے مذاہب کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی. اس کے بارے میں جو ایک مس انڈرسٹینڈنگ میں پیدا ہو گئی ہے مسکنسیپشن ہے اس کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ایک بہت بڑی شخصیت آتی ہے جن کا نام ہمیں ملتا ہے وہ ہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی. ان کی بڑی اسٹرگل تھی. پھر ان کے بعد ان کی جو ان سے لیگیسی آئی چلی ہے ان کے بیٹوں سے چلی ہے. شاہ عبدالعزیز سے اور شاہ عبدالقادر شاہ رفیع الدین ان سے چلی ہے. شاہ ولی اللہ کا بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے مسلم اسٹیٹ ہو یا اسٹیٹ کے ارکان ہوں پلرز ہوں ان کے ایک میجر لیول سے لے کر میکرو لیول سے لے کر ایک مائکرو لیول تک ہر ایک کو اپروچ کیا. ان کی اصلاح کی کوشش کی. انہیں بتایا کہ کس طریقے سے وہ اسلام کے تحت اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکتے ہیں اپنے کاروبار کو اپنے بزنس کو کر سکتے ہیں رن کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ان پر کوئی حق بھی نہیں آئے گا کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتا ان کو. اور پھر شاہ ولی اللہ ہی کی جو لیگیسی سے ایک اسکول آف تھاٹ بن گیا دیوبند اسکول آف تھاٹ. ہم اس کے بارے میں بھی جانیں گے کہ یہ کیا تھا اس کے بننے کی وجہ کیا تھی. ظاہر سی بات ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں تو بہت زیادہ جسے کہتے ہیں برٹش رول بہت زیادہ ہو گیا تھا. فورن جو انویژن تھیں پرتگیز کی طرف سے تھیں یا فرینچ کی طرف سے تھیں یا برٹش کی طرف سے تھیں بہت زیادہ ہو گئی تھیں. آخرکار برٹش جیت گئے اور انہوں نے اپنی رولنگ یہاں قائم کی. ان کی پھر انہوں نے اپنی کیا ایجوکیشنل پالیسیز بنائی ہیں پولیٹیکل پالیسیز بنائی ہیں ریلیجیس پالیسیز بنائی ہیں ان سب کے بارے میں ہم جانیں گے. یہ کیا پھر ہمارے پاس ایک دور آتا ہے جس میں ہم سمجھ لیں گے کہ رینیسانس ہی تھا. اس میں رینیسانس جو تھا وہ شاہ ولی اللہ مجدد الفسانی کے دور میں اسٹارٹ ہو گیا تھا. لیکن جس نے اپنی پیک جو اٹھائی ہے نا پیک پوزیشن جو حاصل کی ہے وہ سر سید احمد خان کے دور میں تھی جن کی علی گڑھ موومنٹ بڑی مشہور تھی. علی گڑھ کالج بنا پہلے اسکول تھا پھر کالج بنا پھر یہ یونیورسٹی کے اندر کنورٹ ہو گیا. اس علی گڑھ موومنٹ کی پولیٹیکل اسپیکٹس کیا تھے ایجوکیشنل اسپیکٹس کیا تھے ریلیجیس اسپیکٹس کیا تھے یہ بڑے ضروری ہیں ہم اس کے بارے میں بھی جانیں گے. پھر یہیں سے ہمارے پاس جو سا ہے ٹو نیشن تھیوری جو سی تھی وہ اپنی جن کا دو نظریے کا جو اصل میں جو انہوں نے لفظ استعمال کیے تھے وہ سر سید احمد خان نے ہی استعمال کیا. اگرچہ اس کے پائنیئر مجدد الفسانی کہلائے جاتے ہیں لیکن اس کو جو پورا ایک سسٹمیٹیکلی جو بیان کر دیا تھا وہ سر سید احمد خان نے کیا تھا. اس کے بعد علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ تھے. ان کی پوئٹری ہے لٹریچر ہے ان کی اسپیچز ہیں ڈبیٹس وغیرہ اور اس کے بارے میں ہم جانیں گے انشاءاللہ تعالی.
آپ کو پتہ ہی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو کی اویکننگ کے لیے اس طرح کام کیا ہے پوئٹری نے، کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں قاضی صاحب محمد علی جناح ہیں، ان کی اسپیچز ہیں، ان کی ڈبیٹس ہیں، اسکالرس کے رول، مشائخ کے، اسٹوڈنٹس کے، وومنس کے، اینڈ جرنلسٹ کے. مولانا ظفر علی خان تھے، جرنلسٹ تھے، ایک پولیٹیکل لیڈر بھی تھے، ایڈوائزر تھے. پھر قائد اعظم کے بعد ان کی بہن فاطمہ جناح جنہیں مادر ملت کہا جاتا ہے، مدر آف نیشن. ان کی کیا سروسز تھیں وومن امپاورمنٹ کے اوپر، وومنس کنٹریبیوشن ٹوورڈز فریڈم موومنٹ کے اوپر، اور بھی کچھ ایسی ریلیٹڈ چیزیں ہیں جو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ سیکھیں گے. اور اس میں آپ کو بھی میرے ساتھ بڑا کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا. آپ کو سامنے ملیں گے، پروجیکٹس ملیں گے جو آپ نے کرنے ہیں. چند ایک چیزیں سے منتخب تواریخ ہے، لقد البدایانی کی لکھتا ہوا عظمت کی ہیں 2 والیومس، مجد الفسانی اور شاہ ولی اللہ جو جنرل تھوڑی سی بکلیٹس ہیں، ڈونیشن تھیوری کے اوپر بھی، اپارٹمنٹ جناب کے اوپر بھی، نظر پاکستان ٹرسٹ کی طرف سے یہ دیکھیں گے. اس کے علاوہ ہم نے جو کام کرنا ہے اب ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ہم ریسرچ آرٹیکلس کے طور پر کریں گے جو کہ ریسرچ جرنلز میں آپ کو پتا ہے کہ پبلش ہوتے ہیں، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو پروجیکٹس دیے جائیں گے، اسائنمنٹ دیے جائیں گے جس کو آپ نے وہیں سے کرنا ہے. سو ٹل دین اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر اینڈ اسپیشلی ریممبر می ان یور پریئرس. السلام علیکم.